اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 64 میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آپ کہہ دیں اے اہل کتاب تم آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے. فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر یہ اعراض کریں، فَقُولُوا تو تم کہہ دو کہ اشہدوا تم گواہ رہو اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں. قل فعل امر ہے واحد کے لیے، آپ کہہ دیں یا اہل الکتاب، یا کا معنی کیا؟ اے حرف ندا ہے. اہل الکتابی کتاب والو، کتاب سے مراد جنس ہے، جو بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں کے ماننے والوں کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں. اور اللہ نے بہت سی کتابیں نازل کی ہیں، لیکن اہل کتاب سے مراد کن کو لیا جاتا ہے؟ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ باقی کتب کا دنیا میں وجود نہیں ہے. آسمانی کتابیں قرآن کریم کے علاوہ جو دنیا پہ موجود ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تورات و انجیل. اگرچہ ان میں تحریف ہو چکی، اگرچہ ان میں تبدیلیاں ہو چکی، لیکن بہرحال وہ موجود ہیں. تو اس لیے اہل کتاب سے مراد کون ہوتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی. تو آپ کہہ دیں اے کتاب والو، یعنی کہ تورات و انجیل والو، یعنی کہ اے یہودیوں اور عیسائیوں. تعالو فعل امر ہے جمع کے لیے، اس پہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے. الی کلمۃ ایک ایسی بات کی طرف. کلمہ یہ لفظ کبھی پورے جملہ کے معنی میں ہوتا ہے اور یہاں پہ پورے جملہ کے معنی میں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ توحید، تو کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ پورا جملہ ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے. اور کبھی کلمہ کا استعمال جو ہوتا ہے ایک لفظ کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد کیا؟ پورا جملہ، پوری بات. تو تم ایک ایسی بات کی طرف آؤ سواء جو کیا ہے؟ برابر ہے. بیننا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. بیننا یہ دو الفاظ ہیں، بینا اور نا. بین کا مطلب کہتا ہے درمیان، بیچ. نا ہمارے، وبینکم اور تمہارے درمیان، تمہارے بیچ. وہ بات کیا ہے جی؟ اللہ نعبد الا اللہ. یہ جو ہے یہ تفسیر ہے کس کی؟ کلمہ کی. تفسیر کیا ہے کہ اللہ، اللہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ. یہ کہ لا نعبد ہم عبادت کریں. نعبد فعل مضارع ہے جمع متکلم کے لیے، اس کا واحد متکلم کیا؟ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں دال کے اوپر زبر آ گئی ہے اس ان کی وجہ سے جو لا سے پہلے ہے، کیونکہ اللہ اصل میں کیا؟ ان لا. یہ کہ ہم عبادت نہ کریں الا اللہ مگر کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. یعنی کہ اللہ نعبد شیئا الا اللہ، یہ کہ ہم کسی چیز کی عبادت نہ کریں سوائے اللہ کے. دوسری بات کیا ہے کہ ولا نشرک به شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں. واو کا معنی کیا؟ اور. لا کا معنی کیا؟ نہیں. یہ لا نفی کے لیے ہے. نشرکا فعل مضارع ہے جمع متکلم کے لیے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ اشرکو، میں شریک کرتا ہوں، میں شریک ٹھہراتا ہوں. نشرکو ہم شریک کرتے ہیں، ہم شریک ٹھہراتے ہیں. اصل میں کیا تھا؟ نشرکو. کاف کے اوپر کیا تھا؟ ضمہ پیش. زبر کیوں آئی ہے؟ اسی ان کی وجہ سے جو اللہ نابودا سے پہلے ہے.
ولا نشرک، اور ہم شریک نہ کریں، بہی، اس کے ساتھ، یہ دو الفاظ ہیں با اور ہی، تو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، شیئن، کسی بھی چیز کو، ولا یتخذ، اور یہ تیسری بات ہے، ولا اور نہ، یتخذ بنائے، یتخذ کیا ہے؟ فعل مضارع واحد کے لیے، نہ بنائے، تو یہاں پہ بھی دال کے اوپر کیا آ گیا ہے؟ فتح، اصل میں کیا تھا؟ یتخذو، لیکن دال کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، کس لیے؟ کیونکہ اس کا عطف بھی کس کے اوپر ہے؟ اللہ نعبدہ کے اوپر ہے، اور نہ بنائے، بعضنا، ہم میں سے کوئی، یہ دو الفاظ ہیں، بعض اور نہ، ہم میں سے کوئی، بعضن، کسی کو، کیا نہ بنائے؟ اربابن، رب، ارباب جمع ہے کس کی؟ رب ان کی، اور رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا، رب وہ ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، اور سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، دون کا معنی کیا؟ علاوہ، فَإِن، پس اگر، تولوا، وہ اعراض کر لیں، اس لفظ کے اوپر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، فقولوا، تو تم کہو، فا جو ہے یہ ان کے جواب میں ہے، اور قولو یہ فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا بعد کیا ہوتا ہے؟ قل، قل تو کیا ہے؟ قولو، تم سب کہو، کیا کہو؟ اشہدو، تو تم کہو کہ اشہدو، تم گواہ رہو، فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا بعد کیا ہوتا ہے؟ اشہد، تو گواہ ہو جا، اشہدو، تم گواہ ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ، بِأَنَّا مسلمون، اس بات پہ، انا، بے شک ہم، مسلمون، یہ مسلم کی جمع ہے، مسلم کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار، جھک جانے والا، اطاعت کرنے والا، مسلمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ قل، اے نبی علیہ السلام، آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ پورے کا پورا قرآن اللہ نے اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ نبی علیہ السلام اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اس کی تبلیغ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کبھی کبھی یہ کہتے ہیں قل، کہ آپ یہ بات کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں، لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات باقی باتوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جس کے بارے میں اللہ اسپیشلی کہہ رہے ہیں کہ قل، یہ بات آپ لوگوں کو بتا دیں، یہ پیغام لوگوں تک آپ پہنچا دیں۔ تو جو بات یہاں پہ آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت ہے۔ تو قل، آپ کہہ دیں، یا اہل الکتابی، اے یہودیوں اور عیسائیوں، تعالو، تم آؤ، ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جب ہم نے کسی یہودی کو دعوت دینی ہے، کسی عیسائی کو دعوت دینی ہے، کسی غیر مسلم کو دعوت دینی ہے، تو ہم اس کے سامنے وہ امور رکھیں جن کو وہ بھی مانتا ہے، وہاں سے دعوت کا آغاز کریں، وہاں سے مزید گفتگو کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں جو تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہیں، تورات و انجیل میں موجود ہیں، تحریف ہونے کے باوجود موجود ہیں۔ کیا باتیں ہیں جی؟ نمبر 1، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ جب بھی عبادت کی جائے گی ایک اللہ تعالیٰ کی جائے گی، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ نے تمام جنوں تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو دے کر اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ صرف اللہ کو معبود مان لینا کافی نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، دوسروں کی عبادت کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اس سے دور رہو۔ تو توحید
اور شرک. صرف توحید کے فضائل بیان کرنا کافی نہیں ہے. توحید کے فضائل بیان کریں, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو شرک سے واضح انداز میں روکیں, تب آپ کی تبلیغ کا حق ادا ہوگا. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے سرسری طور پہ روکتے ہیں, واضح طور پہ نہیں روکتے, اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ واضح انداز میں وہ اقوال اور اعمال لوگوں کے سامنے پیش کریں جو انسان کو شرک میں داخل کر دیتے ہیں, تاکہ توحید کی دعوت دینے کا اور شرک سے روکنے کا حق ادا ہو جائے. اور تیسری بات کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ بنانا, اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ سمجھیں, حاجت روا نہ سمجھیں, خالق نہ سمجھیں, مدبر الامور نہ سمجھیں. حقیقی مالک صرف ایک اللہ رب العزت کو جانیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے کسی چیز کو حلال قرار دینے کا اور کسی چیز کو حرام قرار دینے کا حق حاصل ہو. ایک اللہ ہے جسے یہ حق حاصل ہے کہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے. اگر ہم کسی کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے, جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے, ہم مان لیں گے آنکھیں بند کر کے, تو آپ نے اس کو رب مان لیا ہے, آپ نے اس کو رب کے اختیارات دے دیے ہیں. اس آیت کو آپ سمجھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو, درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا, اور مسیح کو بھی جو مریم کے بیٹے ہیں انہوں نے رب بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے, تو اللہ نے ان کے اس عمل کو کیا قرار دیا؟ شرک قرار دیا ہے. جب عدی بن حاتم مسلمان ہونے کے لیے آئے, انہوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی, آپ کا کلمہ پڑھ لیا, آپ کے تابع دار بن گئے, تو ترمذی شریف کی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی. کون سی آیت؟ سورۃ توبہ والی آیت نمبر 31 جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے. تو عدی حیرت سے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نے اپنے علماء کو, درویشوں کو کبھی رب نہیں بنایا. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء, تمہارے عبادت گزار, تمہارے درویش جس چیز کو حلال قرار دیتے تم آنکھیں بند کر کے مان لیا کرتے تھے, اور جس چیز کو چاہتے حرام قرار دیتے تم آنکھیں بند کر کے مان لیا کرتے تھے. یعنی کہ تم نے حلال و حرام قرار دینے کا اختیار انہیں دے رکھا تھا, اور یہ رب والا اختیار ہے. تو یہ ہے تمہارا ان کو رب بنانا اور مان لینا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان میں سے کسی کو بھی حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے. ایسے ہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اراکین اسمبلی کو بھی اختیار نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے شہد کو صرف اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا, آپ نے اوپر حرام کیا تھا, لوگوں کو نہیں, لوگوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کو حرام جانو. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل فرمایا. اللہ نے کہا کیوں, کس لیے آپ اس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے. تو پیروں کو, مولویوں کو, اماموں کو, بزرگوں کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں اور جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیں,
اور نہ ہی اراکین اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے. اس معاملے میں ہر ایک کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں کس چیز سے؟ اس بات کو ماننے سے جو مشترک ہے، جو ہمارے مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے. ان کی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، تورات و انجیل میں بھی یہ باتیں موجود ہیں اور قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے. اس کے باوجود ماننے سے اعراض کریں تو پھر تم کہہ دو کہ تم گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت یہودیوں اور عیسائیوں کو دی؟ جی ہاں، بالکل دی. اور اس کی ایک دلیل وہ لیٹر ہے جو نبی علیہ السلام نے کیسر روم کو لکھا تھا، ہرقل کو لکھا تھا، جس کے بارے میں حدیث بخاری میں آئی ہے، جسے روایت کرنے والے ابو سفیان بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جن دنوں ہمارے درمیان، ہمارے سے مراد کون ہے؟ مکہ کے قریشی، مکہ کے غیر مسلم، ہمارے درمیان اور نبی علیہ السلام کے درمیان معاہدہ تھا. کون سا معاہدہ؟ صلح حدیبیہ. ان دنوں یہ لوگ تجارت کے لیے شام گئے اور ادھر نبی علیہ السلام نے ان ایام کو غنیمت جانا لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، کیونکہ پہلے آپ مصروف تھے اہل مکہ کے ساتھ، قریشیوں کے ساتھ آپ کی لڑائیاں تھیں. اب آپ نے موقع غنیمت جانا دائیں بائیں باقی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے. چنانچہ آپ نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو لیٹر لکھے، انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. تو آپ نے رومی کون تھے؟ عیسائی. تو رومیوں کے بادشاہ جس کو وہ کیسر کہتے تھے اور جس کا نام ہرقل تھا، اسے بھی لیٹر لکھا. جب یہ لیٹر پہنچا تو ہرقل بڑا حیران ہوا کہ یہ عربوں کی جرأت کی یہ مجھے مخاطب کرے. تو اسے پتا چلا کہ یہ شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کے رشتہ دار یا اس کی قوم کے کچھ لوگ میرے پاس لے کر آؤ. چونکہ ابو سفیان وغیرہ شام میں موجود تھے تو انہیں وہ لوگ ہرقل کے دربار میں لے کر آئے. ہرقل ان دنوں شام میں آیا ہوا تھا بیت المقدس کی زیارت کے لیے. تو ابو سفیان نے بتایا کہ کیسے ہرقل نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ابو سفیان سے معلومات لیں، اور آخر میں جا کے کیا ہوا، ہرقل نے وہ لیٹر منگوایا جو آپ نے لکھا تھا، کھول کے اسے پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ یہ لیٹر محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. لیٹر کس کے نام ہے؟ ہرقل کے نام، جو کہ رومیوں کا بادشاہ ہے. تو اس میں آپ نے کہا کہ انی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، کہ مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے، بچے رہو گے. مسلمان ہو جاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، ڈبل اجر دے گا. کیوں؟ کیونکہ تم عیسائی بھی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھا ہے، میرا بھی پڑھ لو. اس کے بعد آپ نے لکھا اگر تم اعراض کرو گے تو تمہاری پبلک کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ لکھا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعوت دی ہے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ حدیث ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ یہ چیز بھی قبول کرنے سے انکاری ہو جائیں، یہ تعلیمات جو ان کی اپنی کتب میں موجود ہیں ان کو بھی ماننے سے انکار کریں اور شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے بعد آنے کے لیے تیار نہ ہوں، فَقُولُوا، تو تم کہہ دو. تم کہہ دو کون؟ اللہ کے رسول کہہ دیں اور مسلمان کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ اشہدو، اے یہودیو عیسائیو گواہ ہو جاؤ، تم ایمان نہیں لاتے نہ لاؤ، تم توحید نہیں اپناتے نہ اپناؤ، ہمارے بارے میں گواہ رہو
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم دین اسلام پہ قائم ہیں، ہم توحید پہ قائم ہیں، ہم شرک سے دور رہیں گے، ہم شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے، ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار بن کر رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بن کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔